السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ سی پیک منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے اور یہ تاثر درست نہیں کہ کام رک گیا ہے یا سست روی کا شکار ہے۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے 4300 کلومیٹر سڑکیں سی پیک کے پروجیکٹس میں شامل کی ہیں، جو پچھلی حکومت کے تقریباً 3000 کلومیٹر سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جو سی پیک کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسد عمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت پاور جنریشن پروجیکٹس جن پر گزشتہ حکومت میں کام مکمل نہیں ہو سکا تھا، موجودہ حکومت نے اسے بھی پورا کر دیا ہے۔ بقول ان کے، ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ بجلی پیدا کرنے کے پروجیکٹس کے بعد اب بجلی کی ترسیل کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، جس کی بہت ضرورت تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ مٹیاری کا ٹرانسمیشن پروجیکٹ مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ پاکستان نے اب ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبے کو بھی سی پیک کا حصہ بنا دیا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ نجی چینی کمپنیوں کے علاوہ اب پاکستان میں جرمنی، برطانیہ اور ہالینڈ کی کمپنیاں کئی ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں، جو حکومت کے مختلف صنعتی زونز میں ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بالائی شمالی علاقے اپر کوہستان میں زیر تعمیر داسو ڈیم پر حکومت پاکستان اور چینی کمپنی کے درمیان 14 جولائی کو دہشت گردی کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین اور زخمیوں کو معاوضے کی ادائیگی کے معاملات طے پانے کے بعد 25 اکتوبر سوموار سے تعمیراتی کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈیم پر تعمیراتی کام 25 جولائی کو اس وقت معطل کر دیا گیا تھا جب انجینئرز اور دیگر ملازمین کو لے جانے والی بس پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے حملہ کر کے 9 چینی انجینئروں سمیت 13 افراد کو ہلاک اور 28 کو زخمی کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد چین سے اعلیٰ سیکیورٹی اور تحقیقاتی اداروں کے عہدیداروں کے علاوہ عالمی بینک کے افسران نے بھی اپر کوہستان جا کر سیکیورٹی حالات کا جائزہ لیا تھا۔ ایک روز قبل حکومتی عہدیداروں نے چینی کمپنی کے 25 اکتوبر سے دوبارہ شروع کام کرنے کے حوالے سے اعلامیہ جاری کیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تعمیراتی منصوبے سمیت ضلع بھر میں سیکیورٹی کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان اتوار کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ گورنر بلوچستان نے ان کا استعفی منظور کر لیا ہے، جس کے بعد اب نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ صوبے میں حکمراں جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے ذرائع کے مطابق پارٹی کی اکثریت نے نئے قائد ایوان کے لیے اسپیکر عبدالقدوس بزنجو کے نام پر اتفاق کیا ہے، جبکہ اسپیکر اسمبلی کے لیے رکن صوبائی اسمبلی جان جمالی کا نام سامنے آ رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں اسپیکر اسمبلی مستعفی ہوں گے، جس کے بعد نئے اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے مستعفی ہونے کے بعد صوبائی حکومت کی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ خزانہ نے تمام ترقیاتی فنڈز کے لیے ادائیگی پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ دوسری جانب پیر کو بلوچستان اسمبلی کا اجلاس اسپیکر عبدالقدوس بزنجو کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اس موقع پر اسپیکر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ تمام ساتھی ثابت قدم رہے، جمہوری عمل میں ساتھ دینے پر ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری عمل کو عوام کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان کے بارے میں پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے ایران میں ہونے والے اجلاس میں ان کی حکومت کا کوئی بھی عہدیدار شرکت نہیں کرے گا، تاہم طالبان نے اس ملاقات کو افغانستان کے لیے اچھا قرار دیا۔ اس کانفرنس میں افغانستان کے پڑوسی ممالک بدھ کو تہران میں شرکت کریں گے۔
افغانستان میں مقامی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ سڑک کے کنارے نصب بم نے جلال آباد شہر کے علاقے قاسم آباد میں صبح 8 بجے کے قریب طالبان کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ ننگرہار کے علاقائی ہسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ دھماکے میں ایک عام شہری اور ایک طالبان رکن زخمی ہوا ہے۔ مقامی آئی ای اے کے ترجمان نے دھماکے کی تصدیق کی لیکن مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے آج کہا ہے کہ داعش سے وابستہ ایک مسلح گروہ داعش خراسان افغانستان کی شیعہ مذہبی اقلیت کے خلاف بم دھماکے اور ہدف بنا کر حملے کر رہا ہے، جو انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہیں۔ اس گروپ نے اس کے علاوہ بھی بڑے پیمانے پر جانی نقصانات کیے ہیں، جن میں 29 اگست سن 2021 کو کابل کے ہوائی اڈے پر خود کش بم دھماکہ بھی شامل ہے، جس میں 170 افغان ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ افغان مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ یورپی یونین ایک ماہ کے اندر کابل میں اپنا سفارتی مشن دوبارہ کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے یورپی یونین کی ترجمان نبیلہ مسرالی کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم ملک میں کم سے کم موجودگی برقرار رکھنے پر کام کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تقریباً 6,77,000 لوگ لڑائی کے باعث اپنے گھروں کو چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 9,38,000 لوگ ہمسایہ ملکوں سے افغانستان واپس لوٹے ہیں۔ سن 2021 میں لڑائیوں اور قدرتی آفات سے ہونے والی بے دخلیوں نے افغانستان میں انسانی ضرورتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ملک میں بے گھر ہونے والے لوگ ابھی تک بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں اور لڑائیاں اور غربت انہیں اپنے علاقوں میں لوٹنے سے روک رہی ہیں۔ افغانستان واپس آنے والوں میں زیادہ تر ایران اور پاکستان سے آئے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یورپ سے واپس لوٹے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے امریکہ سمیت 10 ممالک کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کے مطالبے کے بعد ملک کو سفارتی پسپائی کا سامنا ہے۔ رجب طیب اردوان نے سول سوسائٹی کے رہنما اور سماجی و فلاحی کارکن عثمان کوالا کی جیل سے رہائی کے مطالبے پر امریکی سفیر ڈیوڈ ایم اسٹرفیلڈ سمیت 10 سفیروں کو پرسونا نان گراٹا قرار دینے کا حکم دیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے لیے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر کے اس بیان پر نیدرلینڈز، ڈنمارک اور ناروے نے اپنے بیانات میں کہا کہ وہ ترکی میں انسانی حقوق کے دفاع کے لیے اب بھی پرعزم ہیں، جبکہ امریکہ اور جرمنی نے کہا ہے کہ انہوں نے اس بیان پر وضاحت مانگی ہے۔ سوڈان کے مقامی ٹی وی کی رپورٹوں کے مطابق سوڈانی وزیر اعظم عبداللہ حمدوک گھر میں نظر بند ہیں، جو بظاہر ایک فوجی بغاوت کی صورت معلوم ہوتی ہے۔ رائٹرز نے خاندانی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ فوجی فورس نے پیر کی صبح وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا۔ الحدث ٹی وی رپورٹ کے مطابق کابینہ کے 4 وزراء اور حکمران خود مختار کونسل کے ایک سویلین رکن کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ صحافیوں اور ایکٹیوسٹس کے مطابق سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں انٹرنیٹ کی سروس میں خلل پڑا ہے اور پارٹی رہنماؤں اور اضافی سرکاری عہدیداروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سوڈان کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بند کر دیا گیا ہے۔ تبت، منگولیا اور سنکیانگ میں نسلی اقلیتوں کو ضم کرنے کے تجربات کے بعد چینی حکومت اب تمام اقلیتی آبادیوں کی اپنی مادری زبان میں اسکول کی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے اپنی ثقافتی یکسانیت کی پالیسی کو آگے بڑھا رہی ہے۔ پچھلے مہینے کے آخر میں بیجنگ نے بچوں کی تربیت سے متعلق ایک تازہ ترین بلیو پرنٹ جاری کیا، جس کے تحت نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے ان کی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کے حق کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق کسی زبان کے استعمال کو ختم کرنا یا اس میں کمی کرنا جبری طور پر ضم کرنے کے وسیع پیمانے پر استعمال کیے جانے والے حربوں میں سے ایک ہے۔ وائس آف امریکہ کی مینڈرین سروس نے نئی پالیسی پر تبصرے کے لیے واشنگٹن میں چینی سفارتخانے سے رابطہ کیا، لیکن جواب نہیں ملا۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔
कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने कोविड 19 वैक्सीन की छोटे साइज की पैकिंग वाली खुराक को बच्चों के लिए महफूज करार दिया है और कहा है कि ये कम मिकदार की वैक्सीन पहली से 5वीं जमात के बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन के असरात रोकने में तकरीबन 91% मौसर रही। अगर रेगुलेटर्स ने इजाज़त दे दी तो बच्चों को वैक्सीन देने का सिलसिला नवंबर के अवाइल में शुरू हो सकता है और इसको लगवाने वाले अव्वलीन बच्चे क्रिसमस तक कोविड 19 से मुकम्मल तौर पर महफूज होंगे। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेट्रियाटिक्स का कहना है कि तकरीबन 62 लाख बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और गुज़श्ता 6 हफ्तों में जब डेल्टा वेरिएंट में इजाफा हुआ 11 लाख बच्चे इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुके हैं। मॉडर्ना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों पर कोविड 19 की अपनी वैक्सीन की खुराकों का मुताला कर रही है। फाइजर और मॉडर्ना दोनों वैक्सीन कंपनियां 6 माह से कम उम्र के बच्चों तक पर रिसर्च कर रही हैं। उनके नताइज इस साल के आखिर में आने की तवक्को है। और अब क्रिकेट। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के अपने इफ्तिताही मैच में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर नई तारीख रकम कर दी है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इतवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया तो भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने शानदार बैटिंग करते हुए 17.5 ओवर्स में हदफ बाआसानी हासिल कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने ग्राउंड्स के चारों तरफ दिलकश स्ट्रोक्स खेले और भारतीय बॉलरों को विकेट हासिल करने का कोई मौका नहीं दिया। कप्तान बाबर आजम ने 40 और मोहम्मद रिजवान ने 41 गेंदों पर अपनी अपनी निस्फ सेंचुरियां मुकम्मल की। मैच में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने पर शाहीन आफरीदी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। शाहीन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था जिनमें भारतीय कप्तान विराट कोहली की विकेट भी शामिल थी। पाकिस्तान ने भारत को T20 की तारीख में पहली मर्तबा 10 विकेटों से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबलों में शिकस्त की रिवायत भी तोड़ दी है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में 8 मरतबा आमना सामना हुआ है। भारत ने 8 में से 7 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त दी और आज के मैच में पाकिस्तान ने वाहिद कामयाबी हासिल की। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।